بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، سوال یہ ہے کہ شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اپنے دیدار سے نوازا۔ جب حضور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے مقام کعبہ قوسین یا ادنیٰ میں پہنچے، اللہ نے حجابات ہٹائے، اپنے محبوب کو بغیر حجابات کے اپنا دیدار کروایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا عرصہ تک یا کتنے دنوں تک یا کتنے سالوں تک یا کتنے گھنٹوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا؟ کب تک حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے؟ سوال یہ بنتا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ اپنے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے لے گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب میں گیا سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے جبریل مجھے لینے آئے، حضور بستر پہ آرام فرماتے، آپ نے وضو فرمایا، دروازہ کھولا، آپ تشریف لے گئے۔ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو جس بستر سے آپ اٹھ کر گئے تھے وہ بستر گرم تھا، جہاں سے آپ نے وضو کیا تھا ابھی وہ پانی چل رہا تھا، اور جس دروازے کی کنڈی کو کھولا گیا تھا وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ یعنی جس لمحے حضور گئے اسی لمحے پلٹ کے واپس آ گئے۔ اتنے تھوڑے سے عرصے میں رب اپنے محبوب کو لے گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رب اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، جس لمحے حضور گئے اسی لمحے پلٹ کے واپس آ گئے، تو آپ بتائیں کیا ایک لمحے میں بھی کبھی دیدار ہوتا ہے؟ یہ کون سا دیدار تھا جو فقط ایک لمحے میں ہو گیا؟ اس چیز کو لے کر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر دیدار ہوا ہوتا، اگر رب تعالیٰ نے اپنا دیدار اپنے محبوب کو کروایا ہوتا تو پھر رات کا تھوڑا سا حصہ بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایک لمحے میں تھوڑے سے حصے میں جانا پھر آنا یہ دیدار کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ جو رات کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا گیا کہ تھوڑے سے حصے میں رب اپنے بندہ خاص کو لے گیا، یہ رات کا تھوڑا سا حصہ، یہ ایک لمحہ جس میں میرے آقا گئے اور واپس آ گئے، یہ لمحہ صرف ہمارے لیے ہے۔ یہ تھوڑا سا حصہ ہماری سمجھ کے مطابق ہے۔ یہ وقت اس کائنات کے لیے تھا، یہ حضور کے لیے نہیں تھا۔ تھوڑا سا حصہ ہمارے لیے ہے، حضور کے لیے نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے، ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کا دیدار کرنے میں کتنا عرصہ لگایا؟ 18 سال تک دیدار الہیہ کے شرف سے مشرف ہوتے رہے۔ 18 سال تک اس دنیا میں وقت تھم گیا تھا، جس لمحے میرے آقا گئے واپس آئے تو ابھی وہی لمحہ چل رہا تھا۔ تو انتظار کی دنیا کا بھی ایک لمحہ گزرا تھا اور دیدار کی دنیا میں 18 سال بیت گئے تھے۔ ایک عرصہ تک میرے محبوب رب کے حضور تھے اور رب کا دیدار کرتے رہے، رب کائنات کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے۔ رب کائنات نے خود فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، محبوب کی آنکھ نے شب معراج جو دیکھا، آپ کے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔
دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، بلکہ دل نے اس کی تصدیق فرمائی۔ دل نے کہا ہاں جو آنکھ نے دیکھا ہے وہ حق دیکھا ہے۔ اور کیسے دیکھا رب کو؟ پھر آگے چل کے اللہ پاک فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ جب محبوب نے اپنے رب کو دیکھا تو دیکھتے ہوئے ایسے آنکھ جمی کے ساتھ اپنے رب کو دیکھا کہ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آپ کی آنکھ جھبکی تھی نہ آپ کی آنکھ بٹکی تھی۔ رب کو دیکھنا تھا، رب کو دیکھتی رہی، جس کو تکنا تھا بس اسی کو تکتی رہی اور اسی پر جمی رہی۔ اور اتنا تکا اتنا تکا اتنا دیکھا کہ وہاں دیکھتے دیکھتے 18 سال بیت گئے اور اس دنیا کے اندر ابھی ایک ہی لمحہ چل رہا تھا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات ہیں، جانے دو عالم ہے۔ جب میرے محبوب نے اس جہان سے اپنا قدم اٹھایا تو آپ تو جانے جہان ہیں، آپ نے قدم اٹھایا تو جہان کی جان چلی گئی۔ اگر جان نکل جائے تو جسم بے جان ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جب حضور اس جہان سے چلے گئے گویا کہ کائنات کی جان ہی چلی گئی۔ کائنات کا نظام آپ کے دم قدم سے تھا، جب آپ نے قدم اٹھایا تو نظام وہیں پر رک گیا، جو لمحہ چل رہا تھا وہیں پر تھم گیا۔ اور 18 سال تک میرے محبوب رب کے دیدار میں مستغرق رہے۔ جب پلٹ کر آئے اس زمین پر میرے محبوب نے اپنا قدم رکھا تو نظام کائنات جہاں سے رکا تھا وہیں سے چل پڑا۔ کائنات کی جان میں جان آ گئی، پھر کائنات میں بہار آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ معراج کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔